مجھے ٹوکی نہ تو، اپنے اندر مجھے کھونے دے تو. مرشد میرے مجھے ٹوکی نہ تو، اپنے اندر مجھے کھونے دے تو. پیرا میرے مجھے روکی نہ تو، مجھے دیوانہ ہونے دے تو. تو جو میرے ساتھ ہو مولا پھر چاہے کچھ ہو مولا، تو جو میرے ساتھ ہو مولا پھر چاہے کچھ ہو مولا. سجن سائی میرا اللہ میرے دل کے اندر، میں مومن حق کلندر. اللہ میرے دل کے اندر، میں مومن حق کلندر. اللہ میرے دل کے اندر، میں مومن حق کلندر. اللہ میرے دل کے اندر، میں مومن حق کلندر. مانگے سے مل رہا ہے تو خواہش فضول ہے، سورج سے روشنی کی گزارش فضول ہے. چاہے ہو لیڈروں کا زمانے میں بڑا نام، غربت ہو ملک میں تو ستائش فضول ہے. میاں قرضوں پہ بڑھ رہا ہے انحصار، جے آئی ٹی کے فیصلے کا ہے سب کو انتظار. میرے رشک کے کمر، میرے رشک کے کمر. میاں سارے پلان کر دو ملتوی کیونکہ اب تشریف لا رہے ہیں وہاں سے چودھری. ہاں دنیا بھر میں جہاں بھی لوگ مذاکرات دیکھتے ہیں ان سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے ماشاءاللہ آج تو ہمیں خاص طور پہ جوائن کیا ہوا ہے ہمارے ایک بہت ہی عزیز دوست، گرمی میں ٹھنڈک کا احساس. مجاہد عباس، مجاہد عباس. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. کرم شکریہ. عباس صاحب تو ہیں ہی پیارے، آپ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں. آج تو مین منڈی کے پانڈی لگ رہے ہیں. صبح صبح جو فروٹ کی ٹرالیاں نہیں اتارتے، اچھا وہ ساتھ ساتھ کھاتے بھی رہتے ہیں نا، تو ان کے چہرے پہ لالی آ جاتی ہے. اور مبارک ہو آپ کے بالکل نہیں آئی. مجاہد صاحب آپ سنائیے کیسے حال چال ہیں، کہاں رہے آپ؟ نوازش کرم شکریہ مہربانی، مجھے بخش دی آپ نے یہ ویرانی. اچھا یہو جہے بارے جو ہمیشہ 100 سال تو لوگ گھر دے کہہ رہے ہوندے نے جدو چاچا جی جیوندے سن تے حالات اس طرح سن. یہو جہے بزرگ عید والے دن مر کے منحوس بچیاں دی عید خراب کر دیں. اور چاچے کی تصویر بھی لگی ہوتی ہے مختلف جگہوں پہ، اور نیچے لکھا ہوتا ہے رامو کاکا 1965 کی جنگ میں بلا وجہ ہی مارے گئے. چودھری واسے ورگے پڑھے لکھے بندے نے کلفیاں والے تو تھرمس بھیج دے نے. یہ شیشہ تو لگا ہوا ہے، ٹھنڈا کس طرح رکھتا ہے یہ؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ باہر جاؤ تھی ضروری گل کرنی، باہر جاؤ. تو اپنے آج کے مہمانوں کو بلانا شروع کرتے ہیں. ہمارے پہلے مہمان جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، ایکس چیف منسٹر پنجاب بھی رہ چکے ہیں، اور اب جو اگلا سال ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے لیے بڑا ہی ایک سخت سال ثابت ہونے والا ہے کیونکہ الیکشن ایئر آ چکا ہوا ہے. ان سے جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی اب کیا ہوگی. آپ سب کی تالیوں میں جناب میاں منظور احمد بٹو. اور ہماری دوسری مہمان سنگر ہیں، ایکٹریس ہیں، جانتے ہیں ان سے کہ ان کا سفر کیسا چل رہا ہے. آپ سب کی تالیوں میں محترمہ اینی طاہرہ. کیا حال چال ہے آپ کا سر؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، خیریت. سر اب تو کام کرنے والا سال آ گیا آپ لوگوں کا، آج کل تو بزی ہوں گے بہت. مصروفیت ہے، اسی میں سے ٹائم نکالنا ہے کہ کچھ لمحات جو ہیں وہ خوشی کے گزار لیں آپ کے ساتھ. سیاست میں خوشی نہیں ہوتی؟ سیاست میں خوشی بھی ہوتی ہے، کمٹمنٹ سے انسان کام کرتا ہے، لیکن ایسا ماحول تو میسر نہیں نہ ہوتا. یہ دیکھیں، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی میں تو آج کل ویسے بھی غمی کا سا ماحول چل رہا ہے. سر ویسے یہ ماحول جو ہے یہ آپ نے مان اللہ صاحب کو دیکھ کے بات کی یا اینی کے ساتھ بیٹھنے پر آپ نے کہا؟ میں نے کہا کہ آپ کے فیس کے اوپر ویسی گلو اتنی ہے، آپ کو میک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ماشاءاللہ گلو ہے، یہ اینی کے علاوہ بھی لوگوں نے اس کو نوٹس کیا ہے؟ کرتے ہیں لوگ. صاحب یہ جو بیچ میں صاحب ہیں ان سے تو آپ واقف ہوں گے. یہ چلے ہوئے بم کی بات ہو رہی ہے. امان اللہ صاحب کو کون نہیں جانتا؟ تالیاں میرے لیے، تالیاں. امان اللہ صاحب آپ بھی بٹو صاحب سے ماشاءاللہ. بٹو صاحب کا میں بہت فین ہوں. انہوں نے اپنے علاقے میں، پنجاب میں پورے میں ہال بنوائے ہمارے آرٹسٹوں کے لیے، کمرے وہاں رہائش کے لیے،
اور کافی ہاسپٹل ڈسپینسریاں بڑا کام کیا اپنے دور حکومت میں. آپ بھٹو صاحب کے فین ہیں اور انہوں نے جو کام کروایا اس کے بھی آپ فین ہیں, جبکہ یہ مسلم لیگ نون میں نہیں ہے. نہیں بات مسلم لیگ نون ہے, ان کے خواب آتے رہتے نون کے. ایک کھانا کھانے کے ٹائم بھی بچوں کو بیٹا تھوڑا سا نون لے کے آنا. نہیں مگر آپ بہت فین ہیں تو میں اس لیے میں پوچھ رہا تھا, بڑی حیرت کی بات. جو بھی کام کرے گا پیارے وطن کے لیے ڈیولپمنٹ کا, انگریزوں نے ڈیولپمنٹ کی, اللہ ان کا بھلا کرے. ٹرینیں بنا دی, اتنی اچھے اچھے پل نہریں بنا دی. بھٹو صاحب نے اپنے دور میں کام کیا, بھٹو صاحب نے اتنا دور میں کام کیا, بی بی نے کیا, نواز شریف اپنے دور میں سڑکیں بنا. یہ ہو کچھ ہی ہوں. سارے لوگوں نے اگر کام کیا ہے تو پھر اتنا لوگ گلا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے ساری حکومتوں سے ہی کام کروا دیا. کسی نے کوئی گلا نہیں کیا, ایویں تھوڑے کان وجدے نے واسطے صاحب. یہ ہوتے دہی والی دکان سے لڑائی پوا نے, دیکھ لو تا ڈول پہلے کا پیا, دہی انہوں پہلے دیتا. میں یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ گورنمنٹ نے بھی سڑکیں بنائی ہیں, اوور ہیڈ بریجز بنائے ہیں, موٹر بس چلائی ہے اور اورائن ٹرین بنا رہے ہیں. یہ ایک اچھا کام ہے, اس کو میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی برا کام نہیں ہے. لیکن اصل کام وہ ہے کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود, کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. اچھی سوچ سے جہان پیدا ہوتے ہیں, اور اچھی سوچ جو ہے اس کے مطابق ہم نے ہمبل کنٹریبیوشن کی ہے. جب میں چیف منسٹر تھا اور کولیشن گورنمنٹ تھی اور میں 18 ممبرز کے ساتھ چیف منسٹر تھا اور میں 2.5 سال چیف منسٹر رہا, اور اس دور میں کہ کولیشن گورنمنٹ اور مائنارٹی پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ, تو اور اس دور میں ہم نے 30,000 دیہات ہیں پنجاب کے, 30,000 دیہات میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جن گھروں میں بیٹھے تھے ان کے مالک کوئی اور تھے. تو میں نے ان 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں پنجاب کے 30,000 دیہاتوں میں رہنے والے, ان سب کو حقوق ملکیت دیے, قانون سازی کی, قانون سازی کر کے انتقال کروائے, اور قیامت تک ان کی اولاد سے بھی کوئی وہ چھین نہیں سکتا. آپ نے اتنی لیٹ جوائن کیوں کی پیپلز پارٹی پھر؟ میں دراصل بنیادی طور پہ مسلم لیگی ہوں, اور میرے فور فادر بھی مسلم لیگی تھے. پاکستان بنانے میں بھی ہم نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور اس کے بعد بھی مسلم لیگ میں رہے. میاں نواز شریف چیف منسٹر تھے, میں اسپیکر تھا. جی بالکل. پھر وہ چیف منسٹر تھے, میں اسپیکر تھا. لیکن اس کے بعد جو میں پیپلز پارٹی میں آیا ہوں 2007 میں آیا ہوں. 2007 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہو گئی تو مجھے بڑا صدمہ ہوا. میں نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا تھا, وہ پرائم منسٹر تھی, میں چیف منسٹر تھا, مل کے ہم نے کام کیا. تو جب ان کی شہادت ہوئی تو مجھے بڑا صدمہ ہوا. آج محترمہ بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی تو آج پاکستان کے حالات مختلف ہوتے. تو ان کی شہادت پہ میں بڑا رنجیدہ خاطر ہوا. میں اس وقت پیپلز پارٹی میں نہیں تھا, الیکشن لڑ رہا تھا. تو میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ اب تو یہ شہیدوں کی پارٹی ہوگی ہے, اب ان کا ساتھ دینا چاہیے. اب ان کا ساتھ دینا چاہیے. بٹو صاحب چاہ رہے تھے کہ یہ سیاسی باتیں نہ ہوں, آپ نے سیاسی پروگرام. نہیں ہم نے تو نہیں کی, وہ تو خود ہی ہو گیا. بٹو صاحب کی پریکٹس آج کل اتنی ہوئی ہے کہ وہ نکل جاتا ہے اس میں. آپ چلے چھوڑے غیر سیاسی بات کرتے ہیں آپ سے. آپ یہ بتائیں, آپ ووٹ ڈالتی ہیں؟ ایک دفعہ لاسٹ ٹائم پچھلے سال 2013 میں. پچھلے سال نہیں باجی, ہمارے 4 سال گزر گئے. پچھلے سال جو بھی ہوا تھا. اچھا کاسٹ کر دیا, یعنی کہ وہ آپ کی زندگی کا پہلا ووٹ تھا. پہلا. کیا اس سے پہلے بنا نہیں ہوا تھا؟ جس کو ووٹ دیا وہ جیت بھی گیا, اور میں نے کہا یہ میرے ووٹ کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ میں لکی ہوں نا. تو پھر تو آپ کو میرے خیال سے پی ٹی آئی والوں کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے کہ آپ کو کہیں اور بھی ووٹ ڈلوائیں. اگر میں یہ کہوں کہ انکلینیشن ہے وہ ٹوورڈز پی ٹی آئی ہے. نو, کوئی بھی نہیں. ووٹ آپ کس چکر میں ڈالتی ہیں یار؟ کسی کے کہنے پہ. میں نے خود کبھی بھی نہ جاؤں. صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں تو ابھی ووٹ پکا کر لیں کیونکہ وہ کہنے پہ ڈال دیتی ہے ووٹ. ہاں کہنے پہ. ہم مل کے بات کریں کہ ووٹ ایسے تو نہیں. ویسے اب تو پنجاب کے اندر بہت ووٹوں کی ضرورت تھی پیپلز پارٹی کو. ہاں ضرورت ہے. تو سر کیسے آئیں گے یہ ووٹ؟ کیونکہ پیپلز پارٹی تو مجھے لگ ہی نہیں رہا کہیں پہ ابھی کنٹینٹ کری بھی. تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این میں گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے یہاں پہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 97 میں 3 سیٹیں تھیں صوبائی اسمبلی میں. پارٹیز میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. نہیں سر مگر پہلے ایک چیز مختلف تھی. پہلے پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوتی تھی پولیٹیکل سیناریو میں. اب تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کے پی کے میں ہماری کارکردگی دیکھیں. تو یہ جملہ جب آپ لوگ کہیں گے کہ آپ سندھ میں ہماری کارکردگی دیکھیں تو ہم کیا دیکھیں گے؟ بات ہمیں صرف قائم علی شاہ نظر آ رہا ہے. بٹو صاحب ایسا تقریر نہیں فرماندے. یہ ساڈے پرنس نے اپنے علاقے کی تقریر کھل کے گل سنا چھوڑا ووٹ مینوں پائے نے میں لڑ بھی مار دا ہوں.
یہ پرانے زمانے کی بات ہے، کہیں کرتے ہوں گے لوگ، اب تو ہم خدمت بھی کرتے ہیں، 7 منٹ بھی کرتے ہیں لوگوں کی۔ میں اپنی اسیسمنٹ آپ کو بتاتا ہوں، اور جو باقی لوگوں کے بھی میرے ساتھ جو ہم خیال ہیں جن کی اسیسمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگلی گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ بنے گی، اور کولیشن گورنمنٹ بنے گی عمران خان، مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ آپ تینوں ایک ہی کولیشن میں ہوں گے؟ سنیں نا بات تو سنیں نا آپ پہلے۔ 3 پارٹیز میں سے 2 کی کولیشن گورنمنٹ بننی ہے نا، 3 کی تو نہیں بننی، 2 کی بس۔ مقصد یہ کہ کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ وہ گورنمنٹ بنائے، نہ نون لیگ، نہ عمران خان، نہ پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے لیول پہ آ جائے گی اگلے الیکشن میں، اور یہ تینوں جماعتیں جو ہیں ان میں سے کوئی 2 جماعتیں مل کے بنائیں گی۔ اب صورت کیا ہوگی کہ عمران خان نون لیگ کے ساتھ مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیا نون لیگ عمران خان کے ساتھ مل کے حکومت بنا لے گی؟ نہیں بنا سکتی۔ اب یہ دونوں جو ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنا لیں۔ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا۔ واہ 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 واہ، غالب صاحب کے لیے محبتوں میں دلوں کا یہ حال رہتا ہے، کہاں پہ فون بزی کا سوال رہتا ہے، جو تم تو تیز تقاریر ہو اسمبلی میں تو ممبران کا چہرہ بھی لال رہتا ہے، تمام سال ہی مہنگائی کم نہیں ہوتی، ہر ایک سال یہی تو ملال رہتا ہے۔ ہائے کم از کم 3 تو 5,000 فقیر میرے بیسٹ فرینڈ نے تھے۔ واہ جی واہ۔ ویلکم بیک ٹو مذاکرات۔ اینی جی یہ بتائیں کہ آپ ایکٹنگ بھی کرتی ہیں اور سنگنگ بھی؟ جی دونوں کام ابھی تک تو اللہ کے شکر ساتھ لے کے زیادہ انجوائے کیا کرتی ہیں؟ دونوں، جو بھی آرٹ کے حوالے سے کام ہوتا ہے نا اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اچھا۔ جو میں کر سکتی ہوں، جو مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے تو میں کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ویسے وڈ صاحب آپ کوئی موسیقی سے لگاؤ ہے؟ ہر نارمل آدمی کو موسیقی سے لگاؤ ہوتا ہے۔ تو سر کس کو سنتے ہیں؟ آج کل پاکستان کے چوٹی کے سنگر ہیں راحت فتح علی خان۔ تو سر کون سا ان کا گانا پسند ہے؟ مست مست دو نین؟ یہ بھی بہت اچھا گیت ہے ان کا، لیکن ان کا ایک لیٹسٹ جو ہے نا وہ میرے رش کے۔ ہاں میرے رشک۔ تو سر اس کو سن کے کون یاد آتا ہے؟ سر ویسے ہی مطلب کوئی تو قمر ہوگا سر۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرداری صاحب یاد آتے ہیں، میں بالکل سمجھ سکتا ہوں۔ سیدھا کہہ دو تہاڈی پہلی چاچی کہہ دو۔ Hey, how you doing, baby? Good. Hey, dude, how you doing? I'm good, man. I'm very disappointed today. Why? I went to the Sindh Balochistan. Okay. There was a big jalsa of the Pakistan People's Party. Okay. And I have some suggestion for the betterment of Pakistan People's Party. What? میں سوچا کہ میں آصف علی زرداری صاحب نو ملا۔ اچھا۔ سو جدو میں اتنے پہنچیا ہاں۔ اتنے 3-4 ہزار دیگاں پک رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اتنے کہندے افطاری ہوئے گی۔ اچھا۔ میرا دل بڑا ہیپی ہویا۔ تو جسے زرداری صاحب کا ہیلی کاپٹر آیا میں نس کے گیا، وہ ساری مٹی میرے منہ تے پی گئی۔ چلو ایڈا مینو کوئی دکھ نہیں ہے تو میں دھو لاں گا۔ ٹھیک ہے۔ ساری مٹی دیگاں چ بھی پی گئی، سارے کی افطاری خراب ہو گئی۔ سو میں سوچیا سی کہ میں اتنے جا کے کوئی گانا سناواں گا، کوئی پیسے ملن گے، بٹ فیل، کسی نے مینو منہ ہی نہیں لایا۔ تو مٹی اتنی پڑ چکی تھی۔ میں تے بھی سوچیا سی کہ ہو سکتا زرداری صاحب مینو دبئی کوئی جاب دے دین یا لاہور دی ٹکٹ دے دین۔ ٹکٹ؟ ہاں بھائی 1000 تو زیادہ میں ووٹ لے سکنا۔ تم لاہور سے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ لینا چاہتے ہو؟ کم از کم 3 تو 5,000 فقیر میرے بیسٹ فرینڈ نے تھے۔ واہ جی واہ۔ پھر دوسری گل کی کہ آصف علی زرداری صاحب تے میرا مسئلہ سیم ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان وہ مسئلہ بھی ہے تو میرا بھی ہے۔ یار وہ مسئلہ ان کا نہیں ہے، وہ ان کا سلوگن ہے اور دیٹس گڈ۔ ہمارا مسئلہ ہے، ملاقات نہیں ہوئی۔ میں کوشش کر سکتا ہوں، ہمارے پاس آج بہت ایک صاحب جو بیٹھے وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ۔ واو اٹس گڈ آئیڈیا۔ تسی مینو ملا دیو گے تے یو ول بی گین لاٹ آف ووٹس ان پنجاب۔ آپ آ جائیں میرے پاس، میں ملا دوں گا آپ کو۔
تے بڑے نائس مین نے. ہاں ہاں. اینڈ شی از انہاں دی گھر والی. نہیں وہ کیا ہو گیا تمہیں یار؟ I'm sorry about that. Actually, I didn't see this girl. اینی طاہرہ وہ سنگر ہیں. Wow, you are same like me? Yes. Wow, شادی ہوئی ہوئی ہے؟ نہیں. لو میری بھی نہیں ہوئی. I don't like to the marriage. کیونکہ شادی تو پہلے بندہ بیوی نو بے پناہ چاہتا ہے. ہاں. تے 6 مہینے بعد وہ کو پناہ چاہتا ہے. چاچا ویخ لو جی میں 2 لتاں دی باندری ہوں. I'm sorry میں جدو بھی آنا تے تینوں میرے تے حملہ کر دینا. اسی تے تین تیرے کلے دا ملا دا جی 3 لی ہے. تے اپنا منہ ویکھ جی میں پینٹا گون دا چوہا ہوندا ہے. Let me dedicate you one song. یہ پھر دیکھ لو اسی پہ تمہیں ملاقات ملنی ہے زرداری صاحب. اوکے تے پیسے پوچھے دینے نے کہ نہیں؟ ٹرائی کر لینا. اوکے لیٹ می ٹرائی. آج کل پیپلز پارٹی والے زیادہ تر پیسے تے الیکشن سے ہی لا رہے ہیں. کوئی ایسا تم نے سیاسی گانا سنانا ہے کہ وہ پھر الیکشن میں اور دس از اے بگ سانگ ان دا پاکستان. چلو پھر ہو جائے. دس از مائی کیپ. یہ کیوں یہاں پہ یہ رکھی ہے؟ پیسے اگر مل یہ جائے پیسے پانے نے تے نال چھوٹا جہا ایک لیٹر بھی پانے آئی لو یو لکھ کے. چلو تم گانا سناؤ. اوکے. جدوں آئے گا عمران کریں گے دل پر بنے گا نیا پاکستان. ان کی پارٹی کا سیاسی گانا پاکستان پیپلز پارٹی. یس. جدوں جائے گا عمران کریں گے تیرا جان کریں گے نیا پاکستان. ارے کوئی یار ان کی پارٹی کے حساب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے گانے مجھے یاد نہیں. پیسے بھی نہیں ملے تمہیں. اوکے آئی ایم سوری اباؤٹ. میں تمہوں ایک گانا ڈیڈیکیٹ. ہاں پلیز. میں تے میرا دل بر جانی بلیاں تے پیار زنانی ساما چ آیا ہے سیلاب موسم ہویا ہے بڑا خراب. میں تے میرا دل بر جانی. میڈم نور جان دے گانے دا میں فین ہوں. ہمیں نظر آ رہا ہے. میرے لوگ کہتے ہیں لے تے سر دا تینوں زیادہ پتہ. بالکل نہیں پتا. اور نکلو یہاں سے. سوری اگر کوئی غلطی گستاخی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو پھر میں جانا. پیسہ تکاتے ہوئے ہی کوئی نہیں. ہاں تو ان سے پوچھو نا. نہیں نہیں آئی ایم سوری میری غلطی ہے. میں ہی پٹھا گایا ہے. انہوں کا گانا کہہ رہا ہے آیا آیا شیر آیا. خدا کے لیے بس کر دے. وہی نہیں وہ بھی ان کا گانا نہیں ہے. آج آنا نہیں ملنا بھوکا ہی مرے گا اج. انہوں نے گانا نہیں سنایا ساری پارٹی دا تو دوجا کہندے نے کہ ساڈے کولوں معافی مانگ لین. یو آر گڈ گائے. جُتی چوراں دا کوچ ہوندا. آئی ایم سوری. آئی ایم سوری. کرپشن کے سکینڈل کم نہ ہوں گے اگر جیلوں میں یہ مجرم نہ ہوں گے. قبضہ مافیا کا آپریشن تو پھر یہ شہر بے ہنگم نہ ہوں گے کہ خطرے میں رہے گی ڈیموکریسی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے. ایک سیلفی سے بنا دے. تھوڑی بڑی مہربانی. میرے گھر والے تمہیں بڑا لائک کر دینے. ہاں ویلکم بیک ٹو مذاکرات. سر یہ بتائیں یار ہر ایک چیز انہوں نے پوچھنا تینوں کسی چیز کا نہیں پتا. مجھے یہ بتائیے مجھے وہ بتائیے. کرو نکل جانا پھر ملے والے میرا گھر تو بتائیے. امان اللہ صاحب اب سیاسی سوال ہے اگر تو میں ان سے ہی پوچھوں گا نا. میں تو نہیں جانتا ہوں گا اس کے بارے میں. پلیز پوچھ پوچھ کے بندہ بڑا ہوں. جب آپ نے اتنی بڑی جگت کر رہی تھی. سر یہ بتایا کہ 2018 میں بڑا ایک آج کل سلوگن چل رہا ہے کہ یوتھ کا ایک الیکشن ہوگا. آپ کا جو یوتھ ہے وہ کتنا اب ایکٹیو ہوگا؟ بلاول صاحب تو اصل یوتھ ہے. بڑے مناسب موقع پہ بلاول صاحب نکلیں گے باہر. اچھا. آصفہ بیٹی جو ہے وہ بھی نکلے گی باہر. تو یعنی کہ ایک طرف بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کریں گی ادھر سے پیپلز پارٹی کی طرف سے لیڈ, ادھر سے مریم نواز اور حمزہ شہباز صاحب ہوں گے اور یہ سب کا مقابلہ کر رہے ہوں گے ایک تن تنہا عمران خان. اور نہیں تو امیر نے بچیاں نے آنا برسر اقتدار غریباں کے بچوں تے مصروفی دے اور کارڈ پوا لیا موٹر سائیکل ٹھیک کروا لی
ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਨਵਾਤਾ, ਦਾਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਬਾਰੇ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। हाँ सर क्या बात है यार, वाह 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 वाह। ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 'ਚ ਨਮਕ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ 8-8 ਹਾਂਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਹਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਉਜਦਾਦ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ। ਏਦਾਂ ਆਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੀ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੈਂਡਵਿਚ ਲੈਣੇ ਚੱਲੇ, ਐਵੇਂ ਆ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚਟਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤਬਕਾ, ਗੇਟ ਕੀਪਰ, ਗਨਮੈਨ, ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੋਟੀਆਂ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬਰ ਵੱਡੀ ਪਲੇਟ ਭਰ ਕੇ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਬੋਟੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਚੌਲ, ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬੋਟੀਆਂ, ਤੇ 2-2 ਸੋਡੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। एंड पे देखो टिश्यू रहेंगे बस। मैं जब मुल्तान में तैनात था तो अच्छा हुआ, चाहिए तो टेस्टी है, एक दफा और लूंगा। ये तो वाकई मजेदार है, पीछे जो तीसरी दफा भी लूंगा, तो चौथी दफा मेरी कमजोरी बन गई है, मैं गाड़ी में रखवा दो। रेडी वन 2 3 4 जांजनी जनक दिन जांजनी जनक दिन ताक दी ताकत थोड़ा बिरा मियां अफजल निर्गोली किथे ये खलोता यार, बड़ी गल है, पछाण लेना। राती 11:55 ते डीआईजी ऑपरेशन की कॉल आई मैनू। लो जी, मैं भज्जा जा, मैं सलूट मारिया ठा करके। मैनू कहते ने भी गो टू द एयरपोर्ट एंड टेक सम अरेस्ट। मैनू कहते ने जिन्ने जहाज ने सारे चेक करो। अच्छा। लो जी, मैं गार्ड नाल लई, 300 सिपाही नाल लिया। अच्छा। 147 जहाज में रातों रात फड़ के हवालात डक दिते। मैं सवेरे गया एप्रिसिएशन वास्ते। अच्छा। मैं सलूट मारे, मैं कहा सर हवालात भर दी है। उन्हें कहा हवालात अपना एयरपोर्ट बना दिता। मैं क्या होया सर? उन्हें कहा जाके तो एयरपोर्ट से जहाज चेक कर, हीरोइन का कोई मसला, बल्कि 30-40 हीरोइन का मसला। फिर मैं गाद ली, फिर मैं एयरपोर्ट से गया। लो जी, मैं एंटर होए तो मायरा खान साहब आ गई। मायरा खान मैनू बड़ी खुशी, मैं पहली हीरोइन ते आ गई। उस बाद आ गई अपना खलीलुर रहमान कमर सभा साहबा। सभा कमर साहबा। अच्छा यार, खूब पछाणी हूं भाई। हाँ। तेरे नालों का कोई लिंक है? नहीं। अच्छा। उस बाद आई ईमान अली। अच्छा। मैं कह लो जी, ये जरूर मसला होना। वो सिर्फ ब्यूटी बक्स सी। मैं फिर आके डीआईजी साहब ने सलूट किया। मैं सर कोई हीरोइन का कोई मसला नहीं, कोई 30-40 किलो की हीरोइन आई ही नहीं, सारियां सुखियां सड़ी हुई। वो हीरोइन नहीं थी। हाँ, वो नशावर हीरोइन और 30-40 किलो की बात थी। ओ लो, अपना मुंह छोड़ देता। यार, आई एम सॉरी फिर नहीं, उस गल की समझ नहीं आई। वो मैं हालांकि अखबार पढ़िया भी है कि कोई मामला आजकल हो रहा कि इधरों हीरोइन जा रही थी, उधरों आ रही। वो हीरोइन दूसरी हाले मैं डीआईजी साहब को वापस गया नहीं, तो यह मतलब है कि लिटर विल बी मस्ट। आई एम सॉरी मैम। ओ माशाअल्लाह। हाँ, कोई ऐसी शख्सियत कितों बुला लेंदे हो यार? बस देख लो, मेहमान है। मैं सर ईमान से तुहाडा एडा फैन हाँ। पाकिस्तान दे विच किसी बंदे ने अगर दुनिया दे विच नाम पैदा किया, ये वो शख्सियत ने। अपना मंजूर जूनियर साहब ने ना। नहीं, ये अपना पॉलिटिशियन जी। इन्हां दी तकरीर सब तो कमाल होंदी। ये डिफेंड करते हैं अपनी पार्टी नूं ते लोए दे जांदे ने। अच्छा। हाँ, मंजूर वसान साहब। नहीं पूरी गल तुसीं सुनदे ही नहीं। सॉरी, हाँ भी नहीं। ये ने मोहतरम जनाब मंजूर भट्टू साहब। यस। पहले लून ग्रुप सन। नून ग्रुप सन। उस तो बाद इन्होंने जदों दी पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, पंजाब दे विच इन्ना वर्कर इन्होंने पैदा किया, उकाड़ा तहसील साहिवाल चों, ते माशाल्लाह वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो पॉलिटिशियन नहीं है तो पॉलिटिशियन लग रही है। मैं किधरे देखा, कहाँ? ख्वाब में तो नहीं देखा। पुलिस कौन सुनता? 18 घंटे की ड्यूटी होंगी। तो फिर आपने मुझे कहाँ देखा है? मैं पढ़िया थोड़ा ना एनी शायदा। एनी शायदा हाँ, एनी सुमेरा।
اینی طاہرہ اے میرا خیال ہے کہ کمنگ سٹار جڑیاں آ رہی ہیں جی انہاں چ کوئی ایک آدھ بھی نہیں. پلے بیک سنگر ہیں. پلے بیک کی پلے بیک سنگنگ یعنی بندہ آگے کھلوتا ہوں آپ بہت پیچھے ہوندی. گانا ہوتا ہے پلوں میں چھوڑ دے. اصل ہے میں انہوں بڑی اچھی طرح جاننا. واپس جی جی صاحب کے پاس جاؤ رپورٹ. ہاں سچ میں یاد آ گیا یار میں واپس جانا. او اپنا ایکسکیوز می میں ایک سیلفی لینی اپنا میڈم دے نال. اچھا میڈم دے بارے سب تو زیادہ کہڑی گل مشہور ہے؟ کیا؟ سیلفی بہت اچھی بناؤندی. ہاں جی ایک سیلفی تے بنا دے. تہاڈی بڑی مہربانی. میرے گھر والے تانوں بڑا لائک کردے نے. ہاں آلام روزگار کو آسان بنا دیا. عنوان تھا میں مجھ کو بدعنوان بنا دیا. اے بر کرو تمہاری اطاعت کی خیر ہو. جمہوری حکمراں کو ہی سلطان بنا دیا. مہنگے سے ریسٹورنٹ میں مجھ کو بلا لیا. مہمان تھا میں مجھ کو میزبان بنا دیا. ان کے ساتھ کام کرتے ہیں قمر زمان کائرہ صاحب, زرداری صاحب. میرے ساتھ کام کرتے ہیں جوگی صاحب. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. جی سر, تو آپ سے آغاز کرتے ہیں 2020 کا. ان میں سے سب سے زیادہ گڈ لکنگ پارلیمنٹیرین آپ کو کون لگتے ہیں؟ چودھری نثار علی خان, جناب پرویز خٹک صاحب, یا پھر شیخ رشید صاحب؟ شیخ رشید صاحب. ان میں سب سے زیادہ ایکٹیو وزیر اعلیٰ آپ کو کون لگتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب, پرویز خٹک صاحب, یا پھر مراد علی شاہ؟ مراد علی شاہ. آپ ایک کشتی میں سوار ہیں اور وہ کشتی ڈوب رہی ہے. 2 لائف جیکٹس موجود ہیں اس میں. ایک تو آپ نے زیب تن کر لی, اب ایک لائف جیکٹ اور ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں. تو وہ بتائیں آپ کس کو دینا چاہیں گے, شہباز شریف صاحب کو یا پھر عمران خان صاحب؟ عمران خان کو دوں گا, شہباز شریف کو خام خواہ دوں گا. سر آپ ایک بیابان سڑک پہ کھڑے ہیں اور ایک گاڑی میں جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ والی صرف ایک سیٹ خالی ہے. آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ لفٹ مانگ رہے ہیں, تو آپ وہ لفٹ کس کو دیں گے؟ جو لفٹ مانگ رہے ہیں ان میں سے ہیں ریما, میرا اور سائمن. میں ان تینوں کو نہیں جانتا. سر وہ تینوں بھی نہیں آپ کو جانتی, مجھ سے صرف بیچاری مدد مانگ رہی ہیں. وہ تو مجھے جانتی ہوں گی. تو پھر کس میرا سے دوں گا. سر میں آپ کو 2 آپشنز دوں گا, آپ یہ بتائیں کہ زیادہ بہتر آپ کو کیا لگتی ہیں, سڑکیں یا تعلیم؟ تعلیم. حمزہ شریف یا پھر مریم نواز صاحبہ؟ مریم نواز ہماری بیٹی ہے, وہ ٹھیک ہے. بلاول بھٹو یا آصف علی زرداری؟ زرداری صاحب سے اگر پوچھا جائے تو وہ بھی بلاول صاحب کو پسند کریں گی, کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی ذات کے علاوہ اپنے بچوں کو اپنے ذات سے بھی آگے دیکھنا چاہتا. ہاں جی, میں ہوں وڈی نہر تے کھلوتا سا, میں چاہتا ہوں میرا وڈا پتر میرے نال اگے ہوئے. ٹھیک ہے. رہنے کے لیے کراچی یا دبئی؟ کراچی. رحمان ملک یا پھر شرجیل میمن؟ کس لیے؟ بہت ساری تالیاں منظور بٹو صاحب کے لیے. میڈم یہ بتائیے, ان میں زیادہ سریلی سنگر آپ کو کون لگتی ہیں, پرنسس اینی, رابی پیرزادہ یا پھر عروا حسین؟ اینی بیٹر ہے. ان میں سے آپ کو پرسنلی سب سے فیوریٹ کون لگتے ہیں, راحت فتح علی خان, شفقت امانت علی یا سجاد علی؟ راحت. یہ بتائیں کہ ان میں سے آپ کی فیوریٹ سنگر کون ہے, فریہ پرویز, شازیہ منظور یا پھر حدیقہ کیانی؟ شازیہ منصور. یہ بتائیے کہ ان میں سے سب سے زیادہ گڈ لکنگ پولیٹیشین آپ کو کون لگتے ہیں, میاں منظور بٹو صاحب, عمران خان صاحب یا پھر جمشید دستی صاحب؟ جن کی میں پہلے آتی تعریف کر چکی ہوں, میں بھی انہی کا ساتھ دوں گی, بٹو صاحب کا. اچھا بٹو صاحب لگتے ہاں, ہیں. میں شکریہ. اچھا, پاکستان کے گزشتہ صدر کون تھے؟ کون تھے؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے. آصف زرداری صاحب. اچھا مجھے ادھر سے کلو ملا ہے. چلے یہ پھر بتائیے کہ پاکستان کی انٹیریئر منسٹر کا نام کیا ہے, میں آپ کو نام دیتا ہوں 3, ٹھیک ہے؟ اوکے. رحمان ملک, چودھری نثار علی خان یا پھر یوسف رضا گیلانی؟ نہیں پتا. بہت ساری تالیاں ان کے لیے. میں کنو کنو دسا اے راز دیاں گلاں, میں کنو کنو دسا اے راز دیاں گلاں. آئے اے جڑیاں کڑیاں میتھ دے پیپر چ ہر سال فرسٹ آندیاں نے, اے پھر شادی تو بعد کمیٹی والی آنٹی بندیاں. زندگی صرف امیراں دے بچیاں دی ہے, یقین کرے مان. امیر دا بچہ کٹنگ کران بھی جائے تے ابا کول کھلو کے کہہ رہا ہوندا ادھر سے مشین لگا کے ادھر سے مشین لگائے, پھر اس طرف سے سائڈ سے مشین لگا کے اوپر سے اس کے سپائس کر دیں. غریب نو پتہ ہوندا 200 روپے
ਰੁਪਈਆ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਦੇਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਾਲ ਫਿਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਡ ਹੀ ਹੋਣੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਟੈਂਡ ਕਰੋ ਜੀ ਯਕੀਨ कर जो कि साधु संत फकीर हैं बाबे पहुंचे बाबे है बाबे कोई मामूली बाबे नहीं है कौन से बाबे हैं? बाबे भी मुस्तकबिल के सियासतदान हैं इल्जाम ही लाना है ना किसे थे आराम से बातें करो हमारे जो गेस्ट हैं वो पॉलिटिशियन है बड़े सीजन अच्छा जी हाँ जी ओ बिस्मिल्लाह पीपल पार्टी सदके चाचा साहब सुनाओ कैसी हैं माशाल्लाह यकीन कर ਉਕਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਆਲੂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੱਟੂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ठीक कहते हैं ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਆਲੂ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਟੂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੱਟੂ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਵੇਖ ਤਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਚਾਟ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ यार भट्टू साहब ये तो है ग्लो तो जो है माशाल्लाह हाँ वो तो जी ये कैसे होता है भट्टू साहब सियासत तो हम कर लेंगे इसका तो राज बताएं अच्छी सेहत होना ये खुदा ताला का बहुत बड़ा इनाम है सरकार वो चौधरी नहीं जिसकी सेहत अच्छी नहीं उनके साथ काम करते हैं कमरुज़्ज़मान कायरा साहब जरदारी साहब हाँ। मेरे साथ काम करते हैं जोगी साहब क्योंकि साधु संत फकीर का बाबे पहुंचे बाबे है पुत्र बाबे जब भी तेरे प्रोग्राम में आते हैं तो जोगी सांप निकाल के दिखाते हैं पुत्र होए चटपन चौड़ चपन जटपन तुम तड़ा क्यों जड़ाक आ ये दागड़ आगड़ दिन तक खरियां बोतला सुचियां बोतला आ ये कुल सुन्नी बिन पूत पात बिन तुरबत सुन्ना रल मिलके सब रहन गैन विच चल जंपुना आ ये तुरक तुटक दिन झंडे शाह भाई तुटक तुटक दिन झंडे शाह दा तिरकिट दादा तिरकिट आ सब निकले एला फिर हेलीकॉप्टर निकले ये क्यों निकला है बच्चे इसको कौमी सवारी का खिताब दे देना चाहिए अरे कौमी सवारी तो रक्षा और टांगा होना चाहिए वो तो आवाम वास्ते वे ना लीडर ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆ तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है वही खुदा है वही खुदा है वही खुदा है वही खुदा है भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियतें भी जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है वही खुदा है वही खुदा है वही खुदा है तलाश उसको न कर बुतों में वो है बदलती हुई रुतों में जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है
خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا